کریم کی کوئی ایسی صورت نہیں ہے سورہ رحمان کے علاوہ کہ جس کے اندر دونوں کو مخاطب کیا گیا ہو، انسان کو اور جنات کو، لیکن سورہ رحمان کے اندر پوری صورت کے اندر دونوں کو مخاطب کیا گیا ہے، انسان کو بھی اور جنات کو بھی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، عربی گرامر کے اعتبار سے دو آدمی کو بولنا ہو تو تکذبان کہتے ہیں، یہاں مراد انسان اور جنات دونوں ہے کہ اے انسانوں، اے جناتوں، فَبِأَيِّ آلَاء، کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، کن کن نعمتوں سے تم منہ پھیرو گے، کن کن نعمتوں کا تم مذاق اڑاؤ گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، قرآن کریم سورہ رحمان میں یہ 31 مرتبہ یہ آیت آئی ہوئی ہے، اور ہر جگہ مطلب الگ الگ کر کے فرما دیا کہ دنیا کے اندر بے شمار نعمتیں ہم نے تمہیں عطا فرمائی ہے، ہر ایک نعمت کو کھاؤ، استعمال کرو اور میرا شکر ادا کرو، میرے سامنے سجدہ بھی کرو۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ونشہد ان سیدنا وسندنا وحبیبنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ عن عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سورہ رحمان کے بارے میں حدیث میں ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر ایک چیز کے لیے زینت ہوتی ہے، حسن ہوتا ہے، جمال ہوتا ہے۔ قرآن کریم کی زینت، قرآن کریم کا حسن، قرآن کریم کے اندر رونق بخشنے والی چیز یہ سورہ رحمان ہے۔ قرآن کریم کی یہ ایک سورت ہے، 27واں پارہ کے اندر سورہ رحمان، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے بعد ایک سورت ہے سورہ واقعہ۔ ان دونوں سورتوں کے اندر مضامین ایک طریقے کے ہیں، مضمون دونوں کے اندر ایک طریقے سے بیان کیے گئے ہیں۔ سورہ رحمان کے اندر 5 چیزوں کا تذکرہ خصوصی طور پر کیا گیا ہے۔ سب سے پہلی چیز، اللہ رب العالمین نے قرآن کی عظمت کو بیان فرمایا سورہ رحمان کے اندر، اور دوسری چیز تخلیق الہی، دوسری چیز جو سورہ رحمان کے اندر بیان ہوا۔ تیسری چیز جنت کے بارے میں، نعمتوں کے بارے میں بیان ہوا۔ چوتھی چیز جو سورہ رحمان میں بیان ہوا جنتیوں کے بارے میں، اور 5ویں چیز جہنمیوں کے بارے میں وعیدیں اور جہنمی کے بارے میں احوال۔ یہ 5 چیزوں کا تذکرہ خصوصی طور پر سورہ رحمان کے اندر ذکر فرمایا گیا ہے۔ الرحمن علم القرآن، رحمان جس نے قرآن کو سکھلایا۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام رحمان بھی ہے۔ رحمان کے معنی رحم کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر انسان پر، درندے پر، جانوروں پر، دنیا کے اندر ہر ایک چیز پر اللہ تعالیٰ کی رحمت پائی جاتی ہے۔
کوئی چیز اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہوتے تو پھر جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتا، جو اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار کرتا ہے، جو پروردگار عالم کے سامنے سجدہ نہیں کرتا، کفر اور شرک کے اندر مبتلا ہے، انہیں روزی نہیں دی جاتی۔ لیکن ایسا نہیں ہے، کفار کو ہم سے زیادہ ملا ہے اور ہم سے زیادہ وہ لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ معلوم کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر ایک پر ہے۔ قرآن کریم میں سورہ رحمان کے اندر اللہ نے جو صفت کا انتخاب فرمایا، وہ اللہ نہیں، وہ جبار نہیں، وہ قہار نہیں، وہ ملک القدوس نہیں، اور بھی دیگر جو اسماء حسنی ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے نام ہے، ان میں سے کسی اور صفت کو اختیار کرنے کے بجائے، انتخاب کرنے کے بجائے صفت رحمان کا تذکرہ فرمایا۔ الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن کو سکھلایا۔ ہر ایک چیز، دنیا میں بسنے والی جو بھی چیز ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر ایک کو گھیری ہوئی ہے۔ الرحمن علم القرآن، کہ قرآن کو سکھلایا۔ قرآن کریم کی حفظ یاد کرنا، قرآن کریم کے ترجمے کو پڑھنا، قرآن کریم کے تفاسیر کا مطالعہ کرنا، قرآن کریم کے مضمون کو پڑھنا، قرآن کریم سے اپنا تعلق جوڑنا، قرآن کریم سے محبت کا مظاہرہ کرنا، یہ علم القرآن کی یہ تفسیر ہے کہ رحمان نے قرآن کو سکھلایا۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی قرآن کا علم کا مل جانا۔ سورہ رحمان کے اندر اللہ نے نعمتوں کا تذکرہ فرمایا۔ سب سے بڑی اور سب سے پہلی صفت اور سب سے بڑی نعمت کا تذکرہ کرتے ہوئے پروردگار عالم نے قرآن کو فرمایا کہ علم القرآن، قرآن کو سکھلایا۔ معلوم کیا ہوا؟ قرآن کریم زندگی میں اگر آ گیا، قرآن کریم کو پڑھنے والے بن گئے، قرآن کریم سے اپنا رشتہ کو ہم نے جوڑ لیا، قرآن کریم کو دل میں بیٹھا لیا، جگہ دے دی، تو آپ کی زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ قرآن کریم کے فضیلت کے بارے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رحمت کائنات سید الکونین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ سب سے اچھا اس انسان کو کہا گیا۔ دنیا کے لحاظ سے ہم اسے اچھا سمجھتے ہیں جو اعلیٰ درجے کے نوکری پر فائز ہو، اور اسے ہم کامیاب اور بہتر سمجھتے ہیں جس کی مالی حیثیت اچھا ہو، بہتر اور معزز ہم اسے سمجھتے ہیں۔ دنیاوی لحاظ سے بہتر ہو، لوگوں کی نگاہ میں بہتر، اسے ہم بہتر سمجھتے ہیں۔ لیکن فرمان مصطفیٰ یہ ہے کہ بہتر وہ نہیں ہے، بہتر وہ انسان ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جو تم میں سے قرآن کو پڑھے اور دوسروں کو سکھلائے۔ کائنات کے اندر دنیا میں بسنے والے جتنے بھی انسان ہیں، ہر ایک انسان سے افضل وہ انسان ہے جو قرآن کو پڑھتا ہے، دوسرے کو قرآن سکھاتا ہے۔ یہ فضیلت اور مقام و مرتبہ کون دے رہا ہے؟ کوئی عام آدمی نہیں، بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی باتوں میں کوئی شک نہیں، جس نے فرما دیا وہ ہو کر کے رہ گیا۔ یہ فضیلت اور مقام ہے قرآن کریم کی۔ علم القرآن، قرآن کو سکھلایا رب نے، اور یہ فضیلت اور یہ مقام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ دوسری حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
اشراف امتی حملہ القرآن و اصحاب اللیل، کہ میری امت میں سب سے معزز، میری امت میں سب سے بڑھیا، میری امت میں سب سے اچھا وہ انسان ہے جو قرآن کریم کو پڑھنے والا ہو، قرآن کریم سے اپنا رشتہ جوڑنے والا ہو، حاملین قرآن ہو، قرآن کے سلسلے میں وہ فکر مند رہتا ہو، چاہے قرآن کریم کو پڑھنے کے لحاظ سے ہو یا اسے نشر و اشاعت کے لحاظ سے ہو، اسے پھیلانے کے لحاظ سے ہو، وہ انسان معزز ہے۔ اور نمبر 2 فرمایا وہ اصحاب اللیل، راتوں میں جاگنے والا۔ راتوں میں جاگنے والے سے مراد کون؟ تہجد پڑھنے والا، جو راتوں میں اٹھ کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، جو راتوں میں اٹھ کر کے پروردگار عالم کو یاد کرتا ہے، ایسا انسان حضور نے فرمایا کہ معزز ہے۔ سب سے اچھا انسان یہ لوگ ہے جس کو قرآن کریم مل گیا، جس کی زندگی میں قرآن کو پڑھ لیا اور راتوں کو جاگنے کا معمول بنا لیا، راتوں کو اٹھ کر کے اللہ کے سامنے رونے والے بن گئے، راتوں کو اٹھ کر کے اللہ کے سامنے اللہ کو منانے والے بن گئے، راتوں کو اٹھ کر کے اپنے گناہوں سے معافی مانگنے والے بن گئے، راتوں میں اٹھ کر کے اپنے دنیاوی حاجات کو اللہ سے مانگنے والے بن گئے۔ وہ انسان سب سے معزز ہے، وہ انسان کامیاب ہے۔ اشراف امتی حملہ القرآن و اصحاب اللیل، یہ مقام و مرتبہ کیا کم ہے۔ اور تیسری حدیث بھی سنتے جائیے، تیسری حدیث ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، محمد مصطفیٰ سید الکونین مکین گنبد خضرا لا یمکن ثنا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الذی لیس فی جوف شیء من القرآن کالبیت الخرب، کہ جس انسان کے دل میں قرآن کا کوئی حصہ نہیں ہے، کچھ بھی سینے کے اندر قرآن کا ایک ٹکڑا بھی اسے یاد نہیں ہے، قرآن کا کوئی ایک حصہ اسے محفوظ نہیں ہے سینے کے اندر، دل کے اندر، ان الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن، قرآن کا کوئی حصہ اسے یاد نہیں، کچھ بھی اس کا تعلق قرآن کریم سے نہیں، کالبیت الخرب، ویران گھر کی طرح ہے۔ ویران گھر کے اندر آپ جانتے ہیں وہاں جاتے ہوئے دہشت ہوتی ہے، ایک گھر آپ نے بنایا، زمانوں سے وہ گھر خالی ہے، ویران ہے، اس گھر میں داخل ہوتے ہوئے ڈر لگتا ہے اور یہ اندیشہ ہوتا ہے کہیں جناتوں نے یہاں اڈا نہ بنا لیا ہو، یہ ڈر محسوس ہوتا ہے، اور اس ویران گھر کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس ویران گھر کے کیا مقام و مرتبہ ہے؟ کچھ مقام و مرتبہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جس انسان کے دل میں قرآن کریم کا کوئی حصہ نہیں، کوئی ٹکڑا نہیں، اپنا تعلق قرآن سے نہیں جوڑا، تو یہ سمجھ لو تمہارا سینہ، تمہارا دل ویران ہے، ویران۔ جہاں پر قرآن و حدیث کی بات سمجھ میں نہیں آئے گی، پھر یہی کہیں گے، قرآن کو آپ قصہ اور کہانی کہیں گے، حدیث پاک کو جناب رسول اللہ کی حدیث کو یہ کہیں گے آپ کہ جمعہ کے دن قصہ اور کہانی بیان ہوتا ہے۔ کون لوگ کہیں گے؟ وہی لوگ کہیں گے جس کا تعلق قرآن سے کچھ بھی نہیں ہوگا، جس نے ایک دن بھی مدرسہ نہیں آیا ہوگا، جس نے قرآن کریم سے اپنا تعلق کو نہیں جوڑا ہوگا، وہی لوگ کہیں گے کہ جمعہ کے بیانات قصہ اور کہانی ہوتا ہے، انہیں معلوم ہی نہیں ہے فرمان مصطفیٰ کو قصہ اور کہانی کہنے والے کا انجام کیا ہے۔ جناب رسول اللہ کے فرمودات کو انسان قصہ اور کہانی کہتا ہے، یہ قصہ اور کہانی چل رہی ہے، یہ قصہ ہو رہا ہے۔ مجھے تعجب ہوتا ہے ایسے لوگوں کے اوپر، مجھے نہیں معلوم ایسے لوگ معاشرے کے اندر کیسے پھر رہے ہیں اور ایسی بڑی ذمہ داری لے کر کے اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں۔ قرآن کریم کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس کا دل قرآن سے خالی ہو وہ ویران گھر کی طرح ہے۔ کسی انسان کو برا لگے، آج تو عالم یہ ہے، سود کے بارے میں بیان کر دو، سود کھانے والے کو تکلیف لگ جائے گی، اگر رشوت کھانے والے کو بارے میں بول دیا جائے انہیں تکلیف لگ جائے گی، ناچنے اور گانے والے کے بارے میں بول دیجئے انہیں تکلیف لگ جائے گی،
اور جوا اور سٹہ کھیلنے والے کے بارے میں بول دیجئے، انہیں تکلیف لگ جائے گی۔ بے حیائی اور جو ہے فحاشی پھیلانے والے کے بارے میں اگر آپ بول دیجئے، انہیں تکلیف لگ جائے گی۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ سننا کیا چاہتے ہیں، آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ کسی عالم کو اپنے ماتحت بیان کرنے کا عادی بنانا چاہتے ہیں؟ کیا چاہتے ہیں آپ عالم کو اپنے ماتحت بنانا چاہتے ہیں؟ کیا چاہتے ہیں آپ؟ کیا عالم آپ سے پوچھ کر کے بیان کرے گا؟ حالات زندگی آپ بہتر جانیں گے، وہ عالم جانے گا جو معاشرے کے بارے میں رہتا ہے اور قرآن و حدیث کو اس نے پڑھ کر کے آیا ہے۔ ہر جگہ کا یہ عالم بن چکا ہے۔ کسی نے کوئی بات کہہ دی، اس امام کے بارے میں سازش، اس امام کے بارے میں، اس خطیب کے بارے میں سازش، یہ اچھا نہیں بولتا ہے۔ یہ سب ہمارے معاشرے کے اندر چل رہا ہے۔ یہ ممبر اور محراب یاد رکھیے، یہاں سے حق بات پہنچنی چاہیے۔ اس ممبر اور محراب کا کوئی مالک نہیں ہے۔ پروردگار عالم جب چاہے گا اس کو چھین لے گا۔ اس لیے اس بات کے انسان ہمیشہ خیال رکھے، مسجد کے کمیٹی ہو یا مسجد کا امام اور مؤذن ہو، ہر ایک کو ہمیشہ حق بات اور حق فیصلہ کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر یہیں سے اگر ناانصافی کا کام کیا جائے گا، یہیں سے غلط باتوں کو پھیلایا جائے گا، یہیں سے لوگوں کو حق بات نہ پہنچایا جائے تو پھر کہاں سے حق بات پہنچایا جائے گا؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بیان کر دی ہے وہ آپ کو سننے میں اچھا نہیں لگتا ہے؟ کمال کی بات ہے۔ الرحمن علم القرآن، قرآن کو رحمان نے سکھلایا۔ خلق الانسان، اللہ نے انسان کو پیدا کیا، انسان کو پیدا کیا۔ اب یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے، سورہ رحمان کے اندر اللہ نے سب سے پہلے قرآن کی تعلیم کو پہلے بیان کیا، انسان کی پیدائش کو بعد میں بیان کیا۔ حالانکہ انسان پہلے پیدا ہوتا ہے، قرآن بعد میں پڑھتا ہے، لیکن قرآن میں الٹا بیان کیا گیا ہے بظاہر اس طریقے سے۔ تو اس کا جواب علماء نے یہ دیا کہ سب سے پہلے قرآن کریم کو بیان اس لیے کیا کہ دنیا میں انسان آئے ہیں، دنیا میں پروردگار عالم نے انسانوں کو بھیجا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد کو اور جو فضیلت اور جو مقام و مرتبہ انسان کو ملا ہے وہ کیوں ملا ہے؟ قرآن کریم کے پڑھنے کی وجہ سے ملی ہے۔ قرآن کریم کو اپنا تعلق جوڑنے کی وجہ سے یہ مقام و مرتبہ ملا ہے۔ اللہ نے اشارہ کر دیا اس بات کی طرف، لوگو میں تمہیں پیدا کیا ہے، تمہارا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ قرآن کریم کو پڑھو، قرآن کریم کو پھیلاؤ۔ خلق الانسان، اللہ نے انسان کو پیدا کیا۔ علمہ البیان، اور پروردگار عالم نے انسان کو بیان سکھلایا، بولنے کا طریقہ سکھایا، بولنے کی طریقے کو سکھایا۔ جانوروں میں اور انسانوں میں یہ فرق ہے۔ جانور بولتا نہیں ہے، بولنے کی صلاحیت نہیں ہے، کلام کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، لیکن انسان کے اندر بولنے کی صلاحیت ہے اور اپنے دل کی بات لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے کا ہنر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دیا ہے۔ علمہ البیان، پروردگار عالم نے انسان کو بیان سکھایا۔ وقت نہیں ہے ورنہ اس پر بہت ساری باتیں ہو سکتی ہے۔ آگے فرمایا الشمس والقمر بحسبان، چاند اور سورج اپنے حساب سے چل رہے ہیں، حساب سے، اپنے مرمازی نہیں کہ دل کیا تو جو ہے چاند اور سورج جو ہے ادھر چل گیا ادھر چل گیا، نہیں، بلکہ فرمایا بحسبان، حساب سے چل رہے ہیں۔ رب نے جس کام کے لیے اور جس چیز کے لیے متعین کیا ہے اسی اندازے سے چاند اور سورج چلتے ہیں، اپنے منمانی نہیں چلتے ہیں۔ الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان، نجم معنی ہے ایک درخت وہ ہے کہ جس کی بیل ہوتی ہے، یعنی کہ وہ درخت کھڑا نہیں ہو سکتا ہے، اسے النجم کا، جیسے کہ لوکی ہے، خربوزہ، تربوزہ، یہ درخت ہیں ایسے ہیں کہ یہ کھڑا نہیں ہو سکتا ہے، یہ زمین میں پھیلی ہوئی ہے۔ النجم والشجر، شجر کہتے ہیں کہ جو زمین پر کھڑی ہوئی ہو، ایسی چیزیں، ایسا درخت۔ فرمایا کہ النجم کہ بغیر تنے والا درخت اور تنے دار درخت، تن والا کا درخت، دونوں یسجدان، دونوں سجدہ کرتے ہیں، چاہے وہ زمین میں پھیلی ہوئی ہو، تربوزہ خربوزہ کی شکل والی جتنی بھی چیزیں ہیں کہ جو زمین پر کھڑی نہیں ہو سکتی ہے وہ چیزیں ہو، چاہے وہ زمین پر کھڑی ہو
اور جس طریقے سے آم کا پیڑ ہے اور اس طریقے سے بہت سارے پیڑ ہیں، دونوں کی دونوں قسمیں یسجدان سجدہ کرتے ہیں، فرما برداری کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ اب سجدہ کس طریقے سے کرتے ہیں یہ اللہ نے بیان فرما دیا، اس میں ہمیں اور آپ کو عقیدہ رکھنا ہے۔ اور دوسری جگہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، دنیا کی ہر ایک چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے، وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تسبیحہم، لیکن تم ان کی بات کو، ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے ہو۔ اسی طریقے سے یہاں فرمایا النجم والشجر یسجدان، کہ بغیر تنے کا درخت اور تنے دار درخت دونوں کے دونوں سجدہ کرتے ہیں۔ یہ سورہ رحمان کی تفسیر چل رہی ہے۔ والسماء رفعها ووضع الميزان، پروردگار عالم نے آسمان کو بلند کیا ہے، بلندی پیدا کی ہے۔ دیکھیے کتنے آسمان بلندی میں کس طریقے سے ہے، اس سب کو بنانے والی ذات اللہ کی ہے۔ والسماء رفعها ووضع الميزان، اور میزان ترازو کو قائم کیا۔ واقیموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، واقیموا الوزن بالقسط، انصاف کے ساتھ ترازو کو قائم کرو، ولا تخسروا الميزان، اور تول میں کمی نہ کرو، تول کے اندر کہ کسی سے معاملہ کر رہے ہیں تو جب لینے کی باری آئے تو زیادہ لیتے ہیں، اور جب دینے کی باری آتی ہے تو گھٹا کر کے دیتے ہیں۔ ناپ تول میں کمی نہیں کرنی چاہیے، اس سے منع فرمایا گیا ہے۔ اللہ تطغوا فی المیزان، کہ ناپ تول میں جو ہے انسان سرکشی نہ کرے، یعنی یہ ایسا نہ کرے کہ جب وہ لے تو زیادہ لے اور جب دینے کی باری آئے تو گھٹا کر کے دے۔ اللہ تطغوا فی المیزان والارض وضعها للانام، اور زمین کو اللہ تعالیٰ نے مخلوق کے لیے پیدا کیا ہے، بنایا ہے۔ والارض وضعها للانام، زمین کو مخلوق کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، زمین مخلوق کے فائدہ کے لیے۔ دیکھیے زمین کے اندر کتنے فائدے ہیں، نہ تو زمین کو اتنا سخت بنایا کہ انسان اگر اس میں کاشتکاری کرنا چاہے تو نہ کر سکے، ایسا نہیں، بالکل نرم زمین کو بنا دیا کہ ایک انسان کھیتی کرنا چاہے تو زمین میں کر سکتا ہے، مردہ کو دفن کرنا چاہے تو زمین میں دفن کر سکتا ہے، زمین میں اگر انسان گاڑی چلانا چاہے تو گاڑی چلا سکتا ہے، اگر کوئی انسان موٹر سائیکل یا ٹرینیں چلانا چاہے تو چلا سکتا ہے۔ زمین کو نرم بنایا، والارض وضعها للانام، مخلوق کے فائدہ کے لیے بنایا ہے۔ یہ فائدے ہیں، چند ایک فائدے جو آپ کے سامنے، نہ اتنا سخت بنایا کہ اگر آدمی بورنگ کرے تو پانی کا نہ نکلے اور بورنگ کرنا مشکل ہو جائے، اتنا بھاری نہیں، اتنا سخت نہیں، بلکہ زمین کو نرم بنایا۔ کس کے لیے؟ مخلوق کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کے لیے یہ نعمتیں عطا فرمائی ہے۔ فیہا فاکہۃ والنخل فرمایا کہ اس کے اندر فیہا فاکہہ، زمین کے فوائد کیا ہے، زمین کے اندر کتنے فائدے ہیں؟ فرمایا کہ اس کے اندر میوے ہیں، میوے، فیہا فاکہۃ، میوہ، پھل ہے، پھل، والنخل، اور کھجور کے درخت ہیں، ذوالاکمام، اکمام کہتے ہیں کہ جس پر گلاب چڑھا ہوا ہے۔ آپ کوئی بھی پھل لیجئے، ہر پھل کے اندر گلاب چڑھا ہوا ہوتا ہے۔ آم لیجئے، آم کے اوپر گلاب چڑھا ہوا ہے، جسے چھلکا کہتے ہیں۔ کیوں؟ اس چھلکے کا نظام کو اللہ نے کیوں بنایا؟ فائدہ کیا ہے؟ ایک فائدہ یہ کہ پھل کی حفاظت ہوتی ہے، پھل گندا نہیں ہوگا، پھل خراب نہیں ہوگا، اس لیے پردہ اس کے اوپر لگا دیا گیا، گلاب چڑھا دیا گیا ہے۔ اور کچھ گلاب، کچھ پردے ایسے ہیں کہ جس کو انسان اس پھل کو بھی کھاتا ہے، اسے بھی کھاتا ہے۔ مثال کے طور پر امرود ہے، یہ اس کے اوپر جو چھلکے ہیں، چھلکے کو بھی کھاتا ہے، اندر کی چیز کو بھی کھاتا ہے۔ یہ دونوں کا فائدہ، انسان دونوں سے فائدہ حاصل کر رہا ہے۔ اور کچھ پھل ایسے ہوتے ہیں کہ جس کا چھلکا کو نہیں، شریفہ ہے، شریفہ کے اندر کی چیز کو انسان کھاتا ہے، باہر کی چیز کو جانوروں کے فائدہ کے لیے ہے۔ اسی طریقے سے بیر ہے، بیر کو اوپر جو ہے پردہ لگا ہوا ہے، بیر کو انسان پھل کو بھی کھاتا ہے، اس کے اوپر جو گلاف لگا پردہ اس کو بھی کھاتا ہے۔ تو دونوں طریقے سے اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عطا فرمائی ہے، مخلوق کے لیے بھی اور جانوروں کے لیے بھی، چوپاؤں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے رزق کا انتظام فرمایا ہے۔ آگے فرمایا والحب ذو العصف والریحان، اور دانہ پیدا کیا زمین میں، دانہ، والحب ذو العصف، عصف کہتے ہیں بھوسا کو،
پوسا کو، والریحان، ریحان کا دو ترجمہ، ریحان کا ایک ترجمہ کہ پھولدار خوشبو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ طرح طرح کے پھول دکھائی دیتے ہیں، پیدا کرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ کی ہے، جو ہے پھول کو پیدا کیا ہے۔ اور دوسرا ترجمہ اس کا یہ ہے کہ دیگر غذائیں پیدا کی ہے۔ یہ سب تو ہے ہی ہے، اس کے علاوہ بھی اللہ نے بے شمار رزق عطا فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ہے رزق، اللہ تعالیٰ نے رزق کا انتظام فرمایا ہے اور رزق دیا ہے۔ والحب ذو العصف والریحان فبأي آلاء ربكما تكذبان، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یہ ساری نعمتیں جو ابھی میں نے الرحمن سے لے کر کے یہاں تک جو تفسیر اور جو ترجمہ کیا، جو مطلب میں نے بیان کیا، اس کے اندر مخاطب انسان بھی ہے، جنات بھی ہے۔ قرآن کریم کی کوئی ایسی صورت نہیں ہے سورہ رحمان کے علاوہ کہ جس کے اندر دونوں کو مخاطب کیا گیا ہو، انسان کو اور جنات کو، لیکن سورہ رحمان کے اندر پوری صورت کے اندر دونوں کو مخاطب کیا گیا ہے، انسان کو بھی اور جنات کو بھی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، عربی گرامر کے اعتبار سے دو آدمی کو بولنا ہو تو تکذبان کہتے ہیں، یہاں مراد انسان اور جنات دونوں ہے کہ اے انسانوں، اے جناتوں، فَبِأَيِّ آلَاء، کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، کن کن نعمتوں سے تم منہ پھیرو گے، کن کن نعمتوں کا تم مذاق اڑاؤ گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، قرآن کریم سورہ رحمان میں یہ 31 مرتبہ یہ آیت آئی ہوئی ہے اور ہر جگہ مطلب الگ الگ ہے۔ مخاطب کر کے فرما دیا کہ دنیا کے اندر بے شمار نعمتیں ہم نے تمہیں عطا فرمائی ہے، ہر ایک نعمت کو کھاؤ، استعمال کرو اور میرا شکر ادا کرو، میرے سامنے سجدہ بھی کرو۔ تو یہ قرآن کریم سورہ رحمان کی یہ مختصر سی تفسیر ہے۔ آئندہ ہفتہ زندگی نے رہی تو انشاءاللہ اس کے بعد پھر ترجمہ اور اس کی تشریح کریں گے کہ سورہ رحمان کے مضامین کا کیا مطلب ہے۔ پڑھتے ہم ہیں لیکن اس کا مطلب تو بھی کبھی انسان سمجھ لے کہ سورہ رحمان کو پڑھنے میں اور اس کے فوائد کیا ہے، کن کن چیزوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ پروردگار عالم ہمیں بھی اور آپ کو بھی قرآن کریم کو سینے سے لگانے والا، قرآن کریم کو پڑھنے والا، قرآن کریم سے محبت کرنے والا، قرآن کریم کو پڑھنے والے سے محبت کرنے والا، قرآن کریم کو پھیلانے والے سے محبت کرنے والا، قرآن کریم کو جن لوگوں نے دلوں میں لگایا ہے ان لوگوں سے عقیدت رکھنے والا، محبت کرنے والا پروردگار عالم ہمیں اور آپ کو بنا دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔